حقیقت کی جستجو، ایڈم سمتھ۔ کارل مارکس اور امام شاہ ولی اللہ کا بہترین مکالمہ۔ ایڈم سمتھ جدید سرمایہ داری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب دا ویلتھ آف نیشن میں انہوں نے آزاد منڈی، لامحدود نجی ملکیت، مسابقت اور خودکار معاشی نظام کے اصول پیش کیے۔ کارل مارکس سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات کے بانی، جنہوں نے داس کیپٹل میں سرمایہ داری پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے سرمایہ داری کے رد عمل میں اپنا فکر پیش کیا۔ اب آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ، بر صغیر کے عظیم اسلامی مفکر، جنہوں نے حجت البالغہ اور دیگر تصانیف میں جدید دور کے مطابق اسلام کا عادلانہ نظام پیش کیا۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان یہ جانتا ہی نہیں کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء اپنے اس نوجوان کو بتانے میں ٹوٹلی ناکام ہیں کہ اسلام نے کہاں کہاں پر کب کون سا معاشی نظام نافذ العمل کیا تھا۔ امام شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ 1734 میں تحریر کی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا ابھی سرمایہ داری اور اشتراکیت کے نظریات سے ناشنا تھی۔ ایڈم سمتھ کی دی ویلتھ آف نیشن 1776 کو آنے میں ابھی 42 سال باقی تھے، جبکہ کارل مارکس کی داس کیپٹل 1867 تو 1.5 صدی بعد منظر عام پر آئی، مگر شاہ صاحب نے اس سے کہیں پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسا عادلانہ نظام پیش کیا جو انسانی فطرت، معیشت، سیاست اور معاشرت کے حقیقی تقاضوں سے ہم آہنگ تھا۔ ایڈم سمتھ بولا، دنیا کا نظام مسابقت پر قائم ہے۔ جب ہر شخص اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو معاشرہ خود بخود خوشحال ہو جائے گا۔ یہی کیپٹلزم کا حسن ہے۔ آزاد منڈی میں مقابلہ ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ اس کے رد عمل میں کارل مارکس نے کہا، مگر یہ کیسا حسن ہے جو صرف سرمایہ داری کے لیے ہے؟ محنت کش تو صرف مشین کا پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ تمہاری آزاد منڈی میں غریب اور امیر کے درمیان خلیج بڑھتی ہی جاتی ہے۔ سرمایہ دار عیش کرتے ہیں اور محنت کش استحصال کی چکی میں پس کر رہ جاتے ہیں۔ ایڈم سمتھ طنزیہ انداز میں، دیکھو یہ تغدو ہی محنت کشوں کو بہتر زندگی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہاں ہر شخص کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے۔ اسی مسابقت میں ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ کارل مارکس تلخ لہجے میں کہتے ہیں، یہی تو تمہارا دھوکہ ہے۔ محنت کشوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ بھی نہیں ملتا۔ سرمایہ دار ان کے پسینے سے محلات کھڑے کرتے ہیں۔ تمہاری مسابقت دراصل استحصال کا دوسرا نام ہے، جس میں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے اور عام آدمی غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ یہی تو ظلم ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو انقلاب فرض ہو جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ سرگرداں ہو کر، رکو بھائی، کون سا دھوکہ، کون سا استحصال؟ یہ طبقات، یہ اونچ نیچ تو اوپر کی طرف سے ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا تو مذہبی پیشواؤں سے پوچھ لیجئے۔ پادری کہتا ہے یہ بھوک، یہ افلاس، یہ مفلسی اور امیری سب تقدیر کا کھیل ہے۔ وہ کہتا ہے غریبوں، کمزوروں اور مزدوروں کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کارل مارکس غصے میں، انہیں تو آپ رہنے ہی دیجئے۔ ہم اچھی طرح جان چکے ہیں کہ مذہب سرمایہ دار کا ساتھی بن چکا ہے۔ یہ مزدور کو تسلی دینے کے لیے صبر و قناعت کا سبق پڑھاتے ہیں، اور مزدور کے استحصال کے لیے سرمایہ دار اور مذہب ایک پیج پر ہیں۔ یہی مذہب انقلاب کی راہ میں زبردست رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم پورے ہوش و حواس میں مذہب کو آپ کے پادریوں سمیت مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور آواز گونجتی ہے، یہ امام شاہ ولی اللہ ہے، جو دونوں مکاتب فکر سے مختلف اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ سمتھ صاحب، تم نے انسانوں کو محض ایک مشین سمجھا جس کا مقصد صرف دولت کمانا ہے، اور کارل مارکس صاحب، تم نے سرمایہ دار کے ظلم کو بخوبی پہچانا، کمال کر دیا۔ تم نے کمزور کے حقوق کی بات کی، واقعہ کمال کر دیا۔ لیکن جب تم نے انسانی روح کو یکسر نظر انداز کیا، بہت ہی برا کیا۔ انسان صرف گوشت پوست کا پتلا نہیں، روح اور جسم کا مرکب ہے۔ جسم کی طرح روح کی بھی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب کو رد کرنا خود اپنی حقیقت سے انکار کرنا ہے۔ کارل مارکس حیران ہو کر، عجیب بات کرتے ہو شاہ صاحب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مذہب نے کس طرح مزدور کے استحصال کے لیے سرمایہ دار کا ساتھ دیا؟
مذہب تو ظلم سہنے کا درس دیتا ہے، صبر اور قناعت کا سبق پڑھاتا ہے۔ کیا یہ انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے؟ امام شاہ ولی اللہ مسکراتے ہوئے، یہ تمہاری غلط فہمی تو ہو سکتی ہے۔ مذہب جب اپنی اصل حالت میں ہو تو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے، دکھی انسانیت کی خاطر عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مذہب تو ظلم برداشت کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے۔ یہ نہ تو سرمایہ داری کی بے رحم طبقاتیت اور آزاد منڈی کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی تمہارے انقلاب کی بے روح مادیت کو۔ یہ تو انسان کے جسم و روح دونوں کی کفالت کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ دراصل آپ کو مذہب کی غلط تعبیر پڑھائی گئی ہے۔ ایڈم سمتھ مداخلت کرتے ہوئے، شاہ صاحب تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ زندگی ایک جنگ ہے، یہاں طاقتور آگے بڑھتے ہیں، کمزور پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی بادشاہ تو کوئی گداگر، کوئی امیر تو کوئی فقیر۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ وسائل محدود ہیں اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بقا کی جدوجہد اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنے کی دوڑ ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ سرمایہ ہی طاقت ہے، سرمایہ ہی عزت ہے، سرمایہ ہی شہرت ہے، نیک نامی ہے، سرمایہ ہی اصل ہے۔ محنت تو سرمایہ کا معاون ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بارگیننگ پاور ہی نہیں ہوتی۔ امام شاہ ولی اللہ گہرے لہجے میں، سمت صاحب آپ زندگی کو ایک سرمایہ دار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ ایک انسان کی نظر سے دیکھیں گے تو زندگی جنگ نہیں، محبت نظر آئے گی۔ آپ جان پاؤ گے یہ آگے نکل جانے کا نام نہیں بلکہ ساتھ چلنے کا سفر ہے۔ مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے۔ طاقتور مسلسل آگے اس لیے نہیں بڑھ رہے کہ وہ محنت زیادہ کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ پرائی محنت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ مسابقت تو تبھی ہوگی جب بنیادی ضروریات پوری ہوں گی۔ دولت کمانے میں حرج نہیں، لیکن اس کے لیے اساس محنت ہونی چاہیے۔ محنت سرمایہ کا معاون نہیں، سرمایہ محنت کا معاون ہے۔ جسم کی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ روح کی غذا بھی برقرار رہے، یہی مکمل انسانیت کا فلسفہ ہے جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ایڈم سمتھ خاموش اور لاجواب۔ کارل مارکس سوچ میں ڈوب کر یہ گفتگو میرے ذہن میں نئے سوالات جگا رہی ہے۔ کاش میں نے کیپٹلزم کے رد عمل میں جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کیا ہوتا، میں نے انسانی فطرت کو سمجھنے میں کچھ زیادہ ہی جلدی کر دی۔ امام شاہ ولی اللہ، اطمینان سے یہی مکالمے کا حسن ہے، سوالات ہی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، غور و فکر سے ہی سچائی تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے، مکالمے سے ہی سوچ کے نئے دروازے کھلتے ہیں اور مکالمہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج میں نے بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے استاد کو دیکھا ہے کہ وہ کیا اپنے نوجوان میں یہ بحث کو، اس مکالمے کو، سوال کرنے کی استعداد کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے کوئی سوال کرتا ہے، کویسچن کرتا ہے، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ ڈپٹ سے یا اس کو لاجواب کر دیتے ہیں، اس کی ذاتیات پر سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کوئی ریسرچ ورک نہ کرنا پڑ جائے، انہیں مکالمے کے ذریعے سوسائٹی کو آگے نہ بڑھانا پڑ جائے۔ کیوں؟ وہ اسی مذہبی طبقے کے اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اگر مذہبی طور پہ اعلی کار نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کیپٹلزم کا حصہ ہوں گے، اور کوئی بہت تیر مار لے گا تو وہ سوشلزم کا حصہ بن جائے گا۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ مکالمے کی بحث کو پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں، جہاں ابھی ترقی باقی ہے، جس نے آگے بڑھنا ہے، جہاں اللہ نے تمام ریسورسز تو دیے ہوئے ہیں، اسے مکالمے کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ نوجوان کو اپنی ریسرچ سٹڈیز کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے تاکہ مکالمہ بھی ایسے طریقے سے کیا جا سکے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سوچ بچار میں پڑ جائے، کہیں کارل مارکس کی طرح ہم نے کیپٹلزم کا رد عمل دے کر اپنی سوسائٹی کو اپاہج کر دیا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ دوبارہ ہم کون سے ٹاپک کو اپنا انتخاب بنائیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ اللہ